الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت و بے شمار درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس مبارک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس بیٹھک کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان کی سعادت اور خوش نصیبی کا سبب اور ذریعہ بنائے، آمین۔ آج کے درس کا عنوان بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے جس کی صدا اور جس کی گونج آج کل درسوں میں ہو رہی ہے، یعنی آگے آپ کے ایک ہفتے کے قریب ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس لیے اکثر جمعوں کے خطبے میرے خیال سے اسی مہینے کے تعلق سے مختلف امور سے متعلق جو ہے جڑے ہوئے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارا بھی درس اسی سلسلے سے جڑا ہوا ہوتا، لیکن موضوع کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا تعلق اس امر سے نہیں ہے، حالانکہ جب ہم اس موضوع میں داخل ہوں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ موضوع تو کچھ اور ہے لیکن حقیقت میں اسی امر سے متعلق ہے۔ موضوع آج کا ہے کہ حقیقی آزادی کیا ہے۔ آپ اگر دنیا پہ نظر رکھتے ہوں گے اور دنیا کے حالات پر نظر رکھتے ہوں گے تو آپ کو یہ گونج بہت ہی تیزی کے ساتھ سنائی دیتی ہوگی کہ پوری دنیا میں آزادی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور اکثریت اپنے اپنے ملک کے اندر اس بات کا رونا رو رہی ہے کہ ہمیں آزادی نہیں ہے، ہم آزاد نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آزادی کیا ہے؟ حقیقت میں آزادی کس چیز کا نام ہے؟ اگر ایک مسلمان سے سوال کیا جائے کہ آزادی کیا ہے تو ہمارے ایک بھائی نے موضوع سن کر کے یہ کہا کہ آزادی یہ ہے کہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، جہنم سے آزاد کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، یہی حقیقی آزادی ہے۔ تو یہ تو آخرت میں ہے، آخرت کی آزادی سے متعلق اگر پوچھا جائے تو حقیقی آزادی جہنم سے آزادی ہے، لیکن دنیا میں آزادی کیا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور ہم سب کو بحیثیت مسلمان اس کا صحیح جواب تلاش کرنا چاہیے تاکہ ہم اس آزادی کے لیے کوشش کریں اور وہ آزادی ہم کو حاصل ہو۔ آپ کے سامنے میں نے ایک آیت پڑھی، اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا دوں، اور وہ اسی آزادی سے متعلق ہے جس آزادی کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، اور اہل کتاب سے آپ جانتے ہیں کون مراد ہوتے ہیں؟ یہود اور نصارہ۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسی متفق علیہ بات پر کہ جس میں حقیقت میں ہمارے تمہارے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ تورات اور انجیل کا اصلی میسج کیا تھا؟ اللہ کی توحید، توحید پر قائم ہونا، اور توحید کے جو اپوزٹ ہے، جو توحید کا ضد ہے، اس سے اپنے آپ کو بری رکھنا، دور رکھنا۔ توحید کا اپوزٹ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایسی حقیقت کی طرف، ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اختلاف نہیں ہے،
حقیقی جو میسج ہے تورات میں ہو یا انجیل میں ہو، وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف عبادت کس کی کریں؟ اللہ رب العالمین کی. ولا نشرک بہ شیئا، اور وہ عبادت شرک سے پاک ہو، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک، کسی بھی چیز کو، ولا نشرک بہ شیئا، کسی بھی چیز کو ہم شریک نہ کریں اس کے ساتھ، اس کی عبادت کے ساتھ. اور عربی کا ایک قاعدہ ہے، ایک ضابطہ ہے کہ نکرہ، ایک ایسا لفظ جس کو نکرہ بولتے ہیں عربی میں، جو بغیر ال کے آتا ہے، الف لام اگر داخل کر دیا جائے تو کہتے ہیں وہ معرفہ ہو گیا، خاص ہو گیا، اور نکرہ جو ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اگر کسی ایسے سینٹنس میں نکرہ آ جائے جو نفی کا سینٹنس ہے، منفی سینٹنس ہے، تو یہ شمولیت پر دلالت کرتا ہے، عام ہو جاتا ہے. تو یہاں نفی کا جملہ کیا ہے؟ ولا نشرکا، ہم شرک نہ کریں اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا. شیئن یہ نکرہ آیا ہے، تو اس سے یہ عام ہو جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو، چاہے وہ عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، اس لیے کہ شے کے اندر عقل مند بھی داخل ہوں گے اور غیر عقل مند بھی داخل ہوں گے، ذی روح بھی داخل ہوں گے اور غیر ذی روح بھی داخل ہوں گے، جن کے اندر روح ہے وہ بھی اور جن کے اندر روح نہیں ہے وہ بھی. چونکہ اللہ کی عبادت کے اندر اہل عقل کو بھی داخل کر دیا گیا، شریک بنا لیا گیا، اور اللہ کی عبادت کے اندر ایسی چیزوں کو بھی شریک بنا لیا گیا، ساجھی بنا لیا گیا جو غیر ذی روح ہیں. آج آپ دیکھیں کہ اللہ کی مخلوقات میں سے چاند کی عبادت ہو رہی ہے، سورج کی عبادت ہو رہی ہے، ندیوں کی عبادت ہو رہی ہے، ولیوں کی، نبیوں کی، کسی کو چھوڑا ہی نہیں، شریک کر لیا. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کسی طرح کی گنجائش نہیں ہے شرک کی. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے بعض کو اللہ چھوڑ کے رب نہ بنا لے. یہاں پہ ہے اصل میں آزادی کا ذکر، اس لیے کہ جب انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب بنا لیتا ہے. اب اگر پوچھا جائے کہ کوئی ایسا بھی ہوگا اس دنیا کے اندر جو اللہ کے علاوہ کسی کو رب بناتا ہے، تو سوال یہ ہوگا نہیں. لیکن جب گہرائی میں ہم پڑھیں گے تو جواب ہوگا ہاں. کیوں؟ اس قرآن کی اس آیت کی تفسیر کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار اور رہبان، یہود و نصارہ کے بڑے بزرگ علماء کو احبار و رہبان کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے احبار اور رہبان کو رب بنا لیا. تو عبداللہ ابن سلام نے کیا کہا، جو مسلمان ہوئے تھے، یہودی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو ہمارے اندر نہیں تھا کہ ہم نے کسی کو رب بنایا ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حلال چیز کو وہ حرام کرتے تھے اور حرام چیز کو حلال کرتے تھے تو اس کو تم مانتے تھے کہ نہیں، ان کی بات تسلیم کرتے تھے کہ نہیں؟ تو کہا ہاں ایسا تو تھا کہ ہمارے احبار اگر کسی چیز کو کہہ دیں حرام ہے تو وہ حرام ہو گیا، اور حلال ہے تو وہ حلال ہو گیا. تو پتہ اس سے کیا چلا کہ شریعت میں کسی حلال چیز کو حرام کر دینا اور کسی حرام چیز کو حلال کر دینا اور اس کے اندر اس آدمی کی پیروی کرنا، یہ کیا ہے؟ رب بنا لینا ہے. اور یہی دراصل آزادی کا خون ہے. اس لیے کہ اللہ کا بندہ آزاد پیدا ہوا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اور اللہ کے بندے کو اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت میں اگر لگا دیا گیا تو اس کی آزادی ختم ہو گئی، اس کی آزادی ختم ہو گئی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب العباد تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رب العباد کی عبادت کی طرف بلاتی تھی، اور عبادت العباد یعنی عباد اللہ کے بندوں کی عبادت سے دور کرنے کا میسج تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ مخلوقات کی عبادت کا جو قید و بند، جو سلسلہ انسانیت کے گردن میں پڑا ہوا تھا، اس سے آزاد کرنے کے لیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے۔ تو اصل میں آزادی یہ ہے کہ بندہ اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کے تعلق سے کسی کا بھی پابند نہ ہو کہ صاحب فلاں آدمی ہمیں کہے گا تو ہم یہ کام کریں گے، یا فلاں آدمی کی طرف سے ہمیں اجازت ملے گی وہ اوکے کریں گے تو ہم کر سکتے ہیں، اور نہیں تو نہیں۔ جیسے یہود و نصارہ کا معاملہ ہے، یہود و نصارہ نے کیا کیا کہ صاحب جو اللہ رب العالمین کا حق تھا اس کو ان کے احبار نے لے لیا، ان کے رہبان نے لے لیا، اور اس کے بعد لوگوں کے گناہوں کی معافی کا ذمہ ان کے ہو گیا، اور اس کے بعد لوگ گناہوں کی معافی کا چیک بانٹنے لگے۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ڈائریکٹ نہ تو انڈائریکٹ یہ چیز ہے کہ صاحب آپ اللہ رب العالمین کی مغفرت حاصل نہیں کر سکتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ اللہ تک ہمارے ذریعے نہ پہنچے۔ اگر ہمارے ذریعے سے ہٹ کر کے آپ ڈائریکٹ پہنچنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اسی لیے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کس کا؟ جنید بغدادی کا، اور وہ جھوٹا واقعہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اگر وہ واقعہ واقعی مذکور ہے تو کفر عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں، اور لوگ اپنے قصوں خطبوں میں تقریروں میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جنید بغدادی کا ایک مرید جو ہے جنید بغدادی کے پیچھے دریا پار کر رہا تھا، تو جنید بغدادی یا اللہ کہتے ہوئے پانی کے اوپر چل رہے ہیں، دریا پار کیے جا رہے ہیں۔ مرید سے کہہ رہے ہیں تم کہو یا جنید یا جنید، اور یہ غالباً احمد رضا خان نے کسی کتاب میں ذکر کیا ہے اس کا، شاید ملفوظات میں یا کس میں، مجھے بالضبط یاد نہیں، لیکن ذکر کیا ہے، اتنا یقین ہے۔ کہتے ہیں کہ اس مرید کے ذہن میں آیا کہ یہ یا اللہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں اور مجھ سے یا جنید کہلوا رہے ہیں، تو وہاں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس کے ذہن میں شیطانی وسوسہ آیا، حالانکہ وہ رحمانی وسوسہ تھا۔ اس کے ذہن میں کیا آیا؟ اس نے کہا کہ یہ یا اللہ کہتے ہوئے پار کیے جا رہے ہیں دریا، تو میں بھی کیوں نہ یا اللہ کہوں، مجھے یا جنید کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جیسے ہی اس نے یا اللہ کہا اس کے پیر سرک گئے، وہ ڈوبنے لگا۔ کہا حضرت بچائیے، یہ کیا ہو گیا؟ نعوذ باللہ، یا اللہ کہنے سے ڈوبنے لگا۔ انہوں نے کہا وہی کہا جو کہتا تھا، تو وہی کہا اس نے تو اوپر آ گیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس طرح کا کفریہ کلمہ۔ کہتے ہیں مرید نے پوچھا پیر سے کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے، میرے سمجھ میں نہ آیا کہ آپ کہیں یا اللہ تو دریا پار ہوں، میں کہوں یا اللہ تو ڈوب جاؤں۔ کہا رے کمبخت، تو ابھی جنید تک نہیں پہنچا، اللہ تک کیسے پہنچ پائے گا؟ ایسا جوڑ دیا۔ تو یہ ایک کیا ہے؟ آزادی کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے ہماری۔ ہم اللہ کی عبادت میں آزاد ہیں، اللہ کی عبادت کے تعلق سے ہمیں صرف کیا کرنا ہے، یہ سیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کیسے اور کب کریں، اور اس کے سیکھنے کے بعد ہم آزاد ہیں۔ اب کسی کی طرف سے ہمیں جو ہے گرین لائٹ نہیں دیکھنی ہے کہ ان کی طرف سے پرمیشن ملے گی، یا صاحب ہم گنہگار بہت ہیں، اس گنہگاری کو معاف کرانے کے لیے ہم اللہ سے ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہمیں فلاں کو خوش کرنا پڑے گا۔ جب ہم ان تک پہنچیں گے اور وہ خوش ہوں گے تب اس کے بعد ہم اللہ تک پہنچ پائیں گے۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ تو مقید ہو گئے، ہم کو قید کر لیا گیا، شرک کے جال میں ہم کو پھنسا لیا گیا، بدعت کے دلدل میں ہم کو پھنسا دیا گیا۔ اگر ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں تو ہمیں اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے مکمل طور پہ آزادی ہونی چاہیے۔ اس لیے حقیقی آزادی اس دنیا کے اندر یہ ہے کہ بندہ صرف اور صرف اللہ کا بندہ ہو، اللہ کے بندوں کا بندہ نہ ہو، اللہ کی مخلوقات کا بندہ نہ ہو، اور اسی طرح سے اپنے نفس کا بندہ نہ ہو۔ آدمی سوچے گا کہ اپنے نفس کا بندہ کیسے ہوتا ہے آدمی، لیکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم،
وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ فلا تذکرون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نہیں دیکھتے، کیا آپ نہیں جانتے کہ جس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات نفس کو، اپنے ہوا کو کیا بنا لیا؟ الہ بنا لیا۔ پتہ یہ چلا کہ انسان اپنے نفس کا بھی بندہ بن سکتا ہے اگر وہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے اور اپنے نفس کے مطابق اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے نفس کے مطابق اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور اس کی زندہ و جاوید مثال آپ کو ملے گی کہ کتنے لوگ ہمارے اس معاشرے کے اندر ایسے ہوں گے جو فجر کی نماز کبھی نہیں پڑھتے ہوں گے جماعت سے، یا ہفتے میں ایک آدھ بار غلطی سے پڑھ لیتے ہوں جماعت سے، ورنہ حقیقت میں نہیں پڑھتے ہوں گے۔ کب پڑھتے ہیں؟ سورج نکل جانے کے بعد۔ کب پڑھتے ہیں؟ اس وقت پڑھتے ہیں جب ڈیوٹی کا ٹائم ہوتا ہے، سوتے ہی ہیں الارم سیٹ کر کے ڈیوٹی کے ٹائم پر۔ تو ایسے انسان نے اپنے نفس کو معبود بنایا اور اپنے نفس کے قید میں پھنس گیا، حالانکہ اس نفس کے قید سے اس کو آزاد ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت نماز فجر کی صورت میں اس وقت میں کرنی چاہیے جس وقت میں مقرر ہے اور باجماعت کرنی چاہیے۔ تو اس طرح سے بہت سارے امور ہیں۔ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ بندے کے اوپر فرض ہے، لیکن زکوٰۃ تاجر ہے بڑا، پیسے بہت زیادہ ہیں، لاکھوں کی شکل میں رقم نکل رہی ہے زکوٰۃ کی، اب وہ کیا کرے؟ نفس کا پرستار بن گیا، تو اب وہ یہ سوچتا ہے کہ کچھ چیزیں کسی بہانے سے، کسی ہیلے سے نکال دی جائیں زکوٰۃ کے حساب سے، تاکہ اماؤنٹ جو زکوٰۃ کا نکل رہا ہے وہ کم ہو جائے، حالانکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے بعض جگہوں پر درس دیا جاتا ہے کتاب الحیل، ہیلے کا باب، ہیلا سازی کا باب، اور باقاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر بیوی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے تو کیا کرے؟ 1 مہینہ باقی ہے، 1 مہینے کے بعد بیوی کے مال میں زکوٰۃ فرض ہوگی، کیا کام کیا جائے کہ جو ہے اس بلا سے نعوذ باللہ بچایا جائے؟ تو بیوی بڑے پیار سے اپنے مال کو تحفے میں اپنے شوہر کو دے دیتی ہے، ابھی 1 مہینہ باقی ہے سال پورا ہونے میں، سال پورا ہو جائے گا زکوٰۃ نکلے گی، اب تحفے میں ہمارے پاس پیسہ آ گیا، ہماری بیوی نے ہم کو دے دیا، تو زکوٰۃ تو ہم پہ فرض نہیں ہوگی، اب 1 سال کے بعد ہم پہ فرض ہوگی زکوٰۃ، اب کیا کریں ہم؟ 1 مہینہ باقی ہو تو بیوی کو دے دیں۔ تو اس طرح سے پوری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ کس کی پیروی کی؟ اپنے نفس کی، دنیا کی لالچ میں۔ تو اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور زکوٰۃ وغیرہ کا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ اصلاً اس بات کا ہی حساب نہیں ہے کہ حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے، حلال و حرام کی بھی تمیز اٹھی۔ اگر حلال حرام کی تمیز اٹھ گئی تو ہمیں جو اللہ رب العالمین نے حلال و حرام کے تعلق سے اپنے نفس سے آزاد ہونے کا حکم دیا تھا کہ نفس پرستی سے آزاد رہتے، ہم نے اپنے آپ کو قید کرتے ہوئے اپنے نفس کی عبادت میں، اپنے نفس کی پرستش میں ہم نے کیا کیا؟ حلال حرام کی تمیز ختم کر دی۔ تو اس دنیا کے اندر جو حقیقی مفہوم ہے آزادی کا، وہ اصل میں اللہ کی عبادت کی آزادی کا مفہوم ہے، اور اس چیز کی آزادی کا مفہوم ہے کہ ہم اپنے عقیدے کا اعلان کر سکیں، اپنے عقیدے کا اعلان کر سکیں۔ جہاں پر ہم اپنے عقیدے، اپنے عمل، اپنے منہج کا اعلان بھی کر سکتے ہیں عملی طور پہ، دعوتی طور پہ، وہاں پر ہم نہیں کرتے، معاشرے کے قید میں آ جاتے ہیں، سوسائٹی کے قید میں آ جاتے ہیں، اور پھر اپنے نقصانات کو پیچھے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اظہار کیا اپنے عقیدے کا، اگر ہم نے اعلان کیا اپنے منہج کا، اگر ہم نے اعلان کیا اپنی دعوت کا، تو مسئلہ بڑا ہو جائے گا، ہمارا بائیکاٹ ہو جائے گا، ہماری تجارت ہے اس پر اثر پڑ جائے گا، اور اس طرح سے سوالات ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ تو آدمی پھر اپنے لیے ایک ہیلا تلاش کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مکی زندگی میں سارے لوگ جو ہے مسلمان جو تھے وہ تو اپنے آپ کو چھپا کے رکھے ہوئے تھے، تو اس لیے ہم اپنی مکی زندگی سے گزر رہے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں اسی بات کہ بھئی آپ اعلان کیوں نہیں کرتے، علل اعلان چھپ کے آپ کی دعوتیں کیوں ہیں، دیوار کے پیچھے سے آپ کی عبادتیں کیوں؟ تو کہتے ہیں اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ کی چھپ کے تھی، تو ابھی ہم مکی زندگی میں ہیں، اب پوری زندگی مکی زندگی میں بیٹھے رہیں گے تو مدنی زندگی کب آئے گی؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کی رکاوٹیں، طرح طرح کی سازشیں
شیطان رچتا ہے اور اس کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں، پھر ہماری دینی آزادی ہم سے چھن جاتی ہے۔ تو اصل میں دینی آزادی کا نام حقیقی آزادی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر آزادی کا نام کس چیز کو دیا گیا؟ بے غیرتی کو آزادی کا نام دیا گیا۔ اصل میں اگر آپ دیکھیں گے کہ آزادیوں کا جو مطالبہ ہو رہا ہے، اکثریت اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر بے غیرتی کرنے کی آزادی کا الزام جو ہے نعرہ بلند کیا جاتا ہے۔ صاحب فلاں نے کفریہ کلام کہہ دیا، فلاں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کر دیا نعوذ باللہ، فلاں نے اللہ پر اعتراض کر دیا نعوذ باللہ، اب اس کا دفاع کیا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آزادی کا حق ہے کہ آدمی جو چاہے جو کہے جو کرے۔ یہ عجیب و غریب چیز ہے۔ تو ایسے لوگ یا ایسی آزادی انسان کی تباہی کا پیش خیمہ ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر ایسا انسان توبہ کر کے نہیں مرا جو آزادی کا مفہوم یہ سمجھتا ہے کہ صاحب اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنے کا، آزادی ہے بندے کو، چاہے پڑھے یا نہ پڑھے، اللہ کا حکم ہے سچ بولنے کا، بندے کو حق حاصل ہے جھوٹ بولے یا سچ بولے، اس کی اپنی آزادی، اپنی شخصیت ہے، اپنا ذاتی معاملہ ہے، اس کے اندر ہم انٹرفیئر کیوں کریں؟ وہ جھوٹ بولتا ہے بولتا رہے، سچ بولتا ہے بولتا رہے، کوئی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے ظلم کرتا ہے کرتا ہے۔ یعنی ہمارے اس دنیا اور اسلامی نہیں بلکہ اس دنیاوی معاشرے کے اندر جو آزادی کا مفہوم پیش کیا جاتا ہے وہ انتہائی بے غیرتانہ ہے، اور بے غیرتی کے جتنے بھی کام ہیں ان کے لیے پوری آزادی حاصل کرنے کا نام جو ہے آزادی دیا گیا ہے، اور یہی مشہور ہو رہا ہے، یہی معروف ہو رہا ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے جو اس طرح کی باطل آزادیوں کا مطالبہ کرتے ہیں اور اپنی بے غیرتی کو آزادی سے جوڑتے ہیں کہ آدمی کو آزادی ہے جو چاہے کرے۔ ہم بحیثیت مسلمان ہیں تو ہم کو آزادی دیکھنی ہے کہ آزادی کون سی ہے جو اسلام میں محبوب ہے، مقبول ہے، مطلوب ہے، اور اس آزادی کو حاصل کر کے انسان بلندیوں کے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ تو وہ آزادی دراصل کیا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت کی آزادی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی کہ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ ہمارے درمیان اے یہود و نصارہ، ہمارے درمیان جو بات متفق علیہ ہے، جو پیغام ہمارے اور تمہارے نبی کے درمیان آیا ہے، وہ پیغام اللہ کی توحید کا ہے، شرک سے براءت کا ہے، اور اللہ کی توحید اور شرک سے براءت ظاہر کر کے اللہ کی عبادت کا نام دراصل آزادی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرمایا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کو چھوڑ کر کے ہم میں سے بعض کو رب نہ بنا لے، اس لیے کہ جیسے ہی کسی کی اطاعت اور کسی کی فرما برداری کا طوق ہم نے اپنے گلے میں ڈالا تو آپ یقین مانیں کہ وہیں سے آپ کی آزادی اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت کے تعلق سے چھن جائے گی۔ اور آج آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے، اس کا جائزہ لے لیجئے، جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق اطاعت کا معاملہ پیچھے ہٹا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر شخصیات کی اندھی اطاعت اور اندھی پیروی کا معاملہ آیا، تو آج انسان اپنی عبادت میں بھی خلل پا رہا ہے۔ نماز پڑھنے آتا ہے، وہ مکمل طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر پا رہا ہے، اس لیے کہ اس نے جو ایک سسٹم بنا لیا ہے اپنے لیے، وہ ایک ایسی شخصیت کو بنا لیا ہے جو بہت سارے امور میں نماز کے تعلق سے رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ وہ مکمل طور پہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ کی عبادت کر سکے۔ اس سے پہلے عقیدے کے معاملے میں لے لیجیے، عقیدے کے معاملے میں بھی اگر آپ خالص اور مطلق طور پہ نبی کے اطاعت گزار نہیں ہیں آزادانہ طور پہ، تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو سہروردی، نقشبندی، تیجانی اور فلاں اور قادری اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا گیا، سیفی اور فلاں کس بنیاد پہ؟ یہ اصل میں عقیدے کی بنیاد پہ یہ القاب منتشر ہوئے ہیں، اور لوگ ان القاب کو عقیدے کے بنا پر اپنے آپ پر جو ہے منسوب کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی جو آزادی تھی وہ چھن گئی کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ جب ہم میں سے بعض لوگوں کو حلال اور حرام، اطاعت
اور فرما برداری میں اپنا رب بنا لیا۔ تو اس لیے اگر ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق اطاعت کا جھنڈا بلند کرنا چاہیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اپنے عملی زندگی میں لانا چاہیے۔ اس لیے کہ قولی زندگی میں زبان کے طور پہ جتنے بھی لوگ نسبت رکھتے ہیں اسلام سے، وہ سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے مطیع اور فرما بردار ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کی اطاعت نہ کرے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار نہ ہو، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کیا یہ چیز عملی میدان میں ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ بہت سارے لوگوں کے سامنے آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجئے، بلکہ الامہ والحفیظ ابھی اسی گزشتہ رات ایک میسج آیا، جس میسج میں اسی قسم کے ایک شخص نے، جسے مولوی کہنا بھی شرم کی بات ہے، اس نے دبے لفظوں میں امام بخاری، امام مسلم اور تمام محدثین کو گالیاں دی، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ یہاں تک معاملہ پہنچ چکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو ترک کر کے، اور شخصیت پرستی کے قید اور بند میں جڑ کر کے انسان اس درجہ پہنچ چکا ہے کہ اس نے یہاں تک کہا کہ یہ امت کے اندر جو انتشار پھیلا ہوا ہے، امت کے اندر جو خلفشار پھیلا ہوا ہے، امت کے اندر جو لوگ ادھر ادھر بٹے ہوئے ہیں، اس کی وجہ بخاری مسلم ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور اس طرح کی تمام حدیث کی کتابوں کو نعوذ باللہ اس نے کہا دریا میں پھینک دینا چاہیے۔ اور وہ اپنے آپ کو عالم دین کہتا ہے، اپنے آپ کو مولوی کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں جب اللہ کے دربار سے انسان بھٹک جائے تو پھر اس کے درباروں کی گنتی نہیں، اور نبی کی اطاعت سے انسان اگر بھٹک گیا تو پھر وہ بھٹکتا جائے گا، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے، فلاں کے پیچھے، پھر وہ نبی کی اطاعت کی طرف اس وقت تک نہیں آ سکتا ہے جب تک ان تمام نقلی، ہم کہیں گے ان تمام نقلی خداؤں کی پیروی نہیں چھوڑے گا۔ لیکن یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے، لیکن شیطان پھنسائے ہوئے اپنے جال میں، اپنے چکر میں، اپنی ڈوری میں جکڑے ہوئے ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں سورۃ الاحزاب کی آخری آیتیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے بہت واضح انداز میں اس بات کو واضح کر کے رکھا ہے کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ وہ وقت یاد کرو کہ جب چہروں کو الٹا اور پلٹا جائے گا جہنم کے اندر، جہنم کی تپش میں جل رہے ہوں گے، جہنم کی آگ میں جھلس رہے ہوں گے، اس وقت انہیں یاد آئے گا کہ دنیا میں ہم نے کتنی بڑی مسنگ کی تھی، کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں مطلق طور پہ اپنے نبی کا پابند بنایا تھا، اپنے نبی کا مطیع بننے کا حکم دیا تھا، لیکن ہم نے عملی طور پہ اس بات کو ثابت نہیں کیا، اور ہم فلاں فلاں کے پیچھے پڑھ کے ہم بٹتے گئے اور یہاں تک ہمارا معاملہ ہو گیا کہ آج ہم قیامت کے دن اپنے آپ کو ہلاک اور برباد ہونے والا پا رہے ہیں۔ تو اس وقت ان کی زبان پہ کیا ہوگا؟ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہ اے کاش کہ ہم نے صرف اپنے قائد، اپنے رہنما اور اپنی کامیابی کا ذریعہ صرف اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کو بنایا ہوتا۔ اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی تو ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ وقالوا ربنا انا اطعنا، اور سبب بھی ذکر کریں گے کہ ہم یہاں تک پہنچے کیوں، اس جہنم کی آگ میں جھلس کیوں رہے ہیں، اس کو بھی ذکر کریں گے۔ کیا ذکر کرتے ہیں؟ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے بڑے بزرگوں کی پیروی کی، ان کی بات مانی، ان کے پیچھے چلے، فاضلونا السبيل، ہم نے آنکھیں بند کر کے ہم جب ان کے پیچھے چلتے گئے، تحقیق نہیں کی، ریسرچ نہیں کیا، قرآن و سنت سے اس کو پروف نہیں کیا کہ بات یہ جو کہی جا رہی ہے، عقیدہ جو یہ دیا جا رہا ہے، عمل جو جس کے پیچھے ہم کو لگایا جا رہا ہے، کیا یہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے؟ اس کی ضرورت ہی ہم نے نہیں محسوس کی، ہم چلتے رہے۔ اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، کنہوں نے؟
بڑوں نے، بزرگوں نے. آج اگر کسی بھائی سے بات ہوتی کہ میرے بھائی آپ کے سامنے قرآن کی آیت واضح ہے، آپ کے سامنے حدیث رسول واضح ہے، پھر آپ یہ کیوں اس طرح سے ادھر ادھر جا رہے ہیں؟ تو آدمی آگے سے کیا کہتا ہے حجت میں؟ کہتا ہے وہ بھی تو بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم سے غلطی ہو سکتی ہے؟ عالم نبی نہیں ہوتا، کتنا بھی بڑا ہو جائے. صحابہ کرام سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، نہ علم میں، نہ عمل میں، نہ تقوی میں، نہ اخلاص میں، ہو ہی نہیں سکتا. قلم بند ہو گئی یہ حقیقت. لیکن غلطیاں ان سے بھی ہوئیں، اور سب سے بڑی غلطی اور سب سے اہم غلطی عقیدے میں ہوئی تھی، عقیدے میں، اور صحابی سے، اور اس صحابی سے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. ان سے غلطی ہو رہی ہے. اور آپ سب جانتے ہوں گے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وفات ہو گئی، محبت بے انتہا تھی، یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ وفات ہو گئی ہے، اور تلوار لے کے نکلے، اور جس نے کہا کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اس کی گردن ہم اس کے تن سے اڑا دیں گے. لیکن قربان جائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت پر اور ان کی فراست پر کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ڈائریکٹ مواجہہ نہیں کیا، بلکہ خطبہ دیا. اور وہ خطبہ اتنا جامع اور اتنا حقیقی خطبہ ہے کہ آدمی اس خطبے کو اگر پڑھ لے اور سمجھ لے تو ہمارے درمیان بہت سارے عقیدے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور عدم وفات کے تعلق سے ہیں کھل جائیں، حقیقت کھل جائے. اس خطبے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ آیت پڑھی جن آیتوں کے اندر نبیوں کے وفات کا ذکر ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد ایک رسول تھے اور ان سے پہلے جتنے رسول آئے چلے گئے، تو کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے جائیں یا ان کو موت آ جائے؟ موت کا ذکر ہے. افإن مات، موت کا ذکر ہے قرآن میں. کس کے تعلق سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. ہمارے معاشرے میں اگر کہہ دیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، فلاں تاریخ میں وفات ہو گئی، فلاں تاریخ میں موت ہو گئی، تو سامنے والا بھائی منہ نوچنے کے چکر میں رہتا ہے کہ اس نے کتنی بڑی گستاخی کر دی. اللہ تعالیٰ نے گستاخی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں؟ موت کا ذکر ہو رہا ہے، شہید کیے جانے کا ذکر ہو رہا ہے. اور ہمارے یہاں کہتے ہیں پردہ فرما جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ، پوری حدیثوں کے صفحات کو پلٹ ڈالیے، قرآن کو پلٹ ڈالیے، کہیں بھی موت کے تعلق سے پردہ فرمانے کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا. وصال کہتے ہیں، وصال فرما جانے کے بعد. المہم تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خطبہ دیا تو اس میں بھی ایک حقیقت واضح کی. فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی پرستش کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد کی عبادت کرتا تھا، جو ان کی پرستش کرتا تھا، تو اسے آج یقین کر لینا چاہیے کہ آج محمد کی وفات ہو گئی. مطلب اب آج سے کس کی پرستش کرے گا؟ وہ معاملہ ختم. لیکن ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ باحیات ہے، حیات دائمی ہے، اس کو موت نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ کی عبادت کرتا جائے. تو غلطی عقیدے میں ہوئی کس سے؟ اتنے عظیم الشان صحابی سے ہوئی. تو آج کل کے ہمارے مولوی ملا نے فلاں دارالعلوم سے فارغ شدہ، جن کو شاید عربی کی اگر کہا جائے کہ گردان دو تو گردان ان کو نہیں آتی ہوگی پوری، ہاں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. اتنے بڑے عالم اور ان کے عقیدوں کو اگر کھنگالو تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اتنے آسان عقیدوں میں بھٹکے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ حقیقت قیامت کے دن واضح ہوگی کہ آپ اگر اپنی آزادی کو مولویوں کے چکر میں دے دو گے تو وہ آپ کو نہ دین کا رہنے دیں گے نہ دنیا کا رہنے دیں گے. اور آپ دیکھیں تو اب خبریں منتشر ہو رہی ہیں، لوگ جو ہے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے تعلق سے، لوگوں کے مشاکل حل کرنے کے تعلق سے کتنے پروپگنڈے اور کس قسم کے بہروپیے پن کا اظہار کر رہے ہیں کہ سن کر کے ہنسی آتی ہے. آج میں ایک ایسے ہی دیکھ رہا تھا، ایک خبر سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، ایک کالی بلی والا بابا. بہرحال کچھ لوگ پہنچے جو اس حقیقتوں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. جب وہاں تک پہنچے
تو لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے اس نے ایک انوکھا روپ اختیار کر رکھا تھا۔ وہ انوکھا روپ یہ کہ جب اندر گئے لوگ جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا تو اس کی شکل کو دیکھ کر کے حیران ہو گئے، بھوت جیسی شکل بنائے ہوئے تھا۔ اچھا، وہ بھوت سے جیسی شکل کیا بنایا ہوا تھا؟ آپ کو پتا ہے گوبر جانتے ہیں؟ گوبر میرے خیال سے اکثر لوگ سمجھتے ہوں گے۔ تو اس نے ایک بڑی تھالی میں گوبر اور کچھ گلاب کے پھول کے ٹکڑے جو ہے اس میں گھولے ہوئے تھا، اور ایک بھیانک سی شکل بنائے ہوئے تھا، اور وہ اپنے جسم پہ ملتا تھا اور مریدوں سے باتیں کرتا تھا، اور بدبو آ رہی تھی۔ اور ایک گیٹ مین بٹھایا ہوا تھا جس کا نام نورا رکھا ہوا تھا مرد لیکن نام نورا رکھا ہوا تھا۔ بہرحال اخیر میں پوری حقیقت واضح کی۔ اس کو نہ ایک لفظ پڑھنا آتا تھا، نہ ایک لفظ جو ہے کچھ کرنا آتا تھا، بلکہ غیر مفہوم الفاظ اپنے زبان سے نکالتا تھا، اور ایک چیز لٹکائے ہوئے تھا، اس سے مخاطب ہوتا رہتا تھا کہ جیسے یہی کوئی چیز ہے، اسی کے اندر حقیقت ہے۔ بہرحال وہ ذلیل ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کتنے لوگ ہیں جو اپنے مشاکل، اپنے مصائب کا حل اس طرح کے بہروپیوں کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، جہاں پر عزتیں لٹتی ہیں، جہاں پر ایمان لٹتا ہے، جہاں پر عقیدہ لٹتا ہے۔ لیکن جب اسلام کے چھاؤ میں آئیں گے، اللہ کے اس دین اسلام کے چھاؤ میں آئیں گے، تو آپ کو عبادت کے تعلق سے آزادی ملے گی، آپ کو عمل کے تعلق سے آزادی ملے گی، آپ کو اپنے مسائل، اپنی مشکلیں، اپنی پریشانیاں، اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھنے کے تعلق سے ملیں گی۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا سنتا ہوں۔ سارے پردے ختم، ساری رکاوٹیں ختم، سارے قید و بند ختم۔ تو اس لیے اصل آزادی کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات کو سیکھ کر کے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا، اور یہ آزادی، اور اس پر جب ہم عمل کریں گے تو قیامت کے دن کی آزادی، جہنم سے آزادی اور جنت کے داخلے کی شکل میں ہم کو میسر ہوگی، اور اللہ رب العالمین اپنے انعام، اپنے اکرام سے نوازے گا۔ اب ہمارے سامنے ایک بڑا ہی عظیم موسم آ رہا ہے جس میں ہمیں ہر اس قید و بند سے آزاد ہو کر کے اللہ کی عبادت اور اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، جو رکاوٹ بنتی ہو اس عبادت اور اس اطاعت سے۔ بہت ساری رکاوٹیں ہیں، جیسا کہ میں نے نفس پرستی کا ذکر کیا۔ آدمی نفس پرستی کے شکنجے میں پھنسا ہوا ہے تو کوئی عبادت نہیں کر سکتا رمضان کے مہینے میں۔ اسی طرح سے دنیا کی دولت اور محبت کے چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ بعض سلف صالحین سے تاریخ میں ذکر ملتا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آنے سے پہلے اپنے دنیاوی کاموں کو وہ اسٹاپ کر دیتے تھے۔ وہ کام جنہیں ڈیلے کیا جا سکتا ہے، جنہیں مؤخر کیا جا سکتا ہے، جنہیں رمضان کے بعد کیا جا سکتا ہے، امکان ہے، ایسے کاموں کو وہ رمضان آنے کے پہلے روک دیتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ مکمل طور پہ انسان فارغ ہو کر کے، مکمل طور پہ انسان آزاد ہو کر کے اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا سکے، اور اپنا قیمتی وقت قرآن کی تلاوت میں، توبہ و استغفار میں، لوگوں کو اچھی باتیں بتانے اور اچھی راہ کی طرف لانے میں اپنا وقت گزار سکے، قیام اللیل میں اپنا وقت گزار سکے، روزے کو اپنے ان تمام لغو اور رفث جیسی چیزوں سے محفوظ کرتے ہوئے روزے کو روحانیت بخش سکے۔ یہ بھی ایک آزادی ہے کہ انسان کاموں سے اپنے آپ کو آزاد کر کے اللہ کی عبادت میں لگائے، اور مکمل آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادتیں اس مبارک مہینے میں کرتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کے اندر جو ہے جہنم سے اللہ رب العالمین بہت سارے بندوں کو آزاد کرتا ہے، اور اس طرح سے اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کے حق میں اس دنیا میں آزادی کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اسی دنیا میں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب کچھ آپ صرف کریں گے، جب کچھ آپ خرچ کریں گے، جب کچھ آپ اللہ کے حکم کے مطابق پیش کریں گے تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت، اپنے کرم اور اپنے فضل کی بارش کرے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، حقیقی آزادی وہ نہیں ہے جہاں پر شیطانیت پھیلتی ہو، حقیقی آزادی وہ نہیں ہے جہاں پر اللہ کی معصیت ہوتی ہو، حقیقی آزادی وہ نہیں ہے
جہاں پر شیطانوں کی مجلسیں سجتی ہوں. حقیقی آزادی وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی دینی مجلسوں میں شرکت کے لیے ہم کو آزاد کرے. حقیقی آزادی وہ ہے جو اللہ کے دین کو سیکھنے کے تعلق سے ہمیں فارغ کرے. اور حقیقی آزادی وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی اطاعت کے لیے ہمیں ہر قید و بند سے آزاد کرتے ہوئے اللہ کی عبادت، اطاعت اور فرما برداری میں لگائے. اس کا نام ہے حقیقی آزادی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں اپنی اطاعت، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں لگاتے ہوئے ان تمام لوگوں کی اطاعتوں اور فرما برداریوں سے آزاد کر دے جن کی اطاعتیں اور فرما برداریاں ہمیں جنت کی طرف تو نہیں لیکن جہنم کی طرف لے کے جاتی ہیں. ایسے لوگوں سے ہمیں دور کر دے اور ایسے لوگوں کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما اور ہمیں ان تمام امور کا علم عطا فرما جن کے ذریعے ہم تیری عبادت اور تیری اطاعت کما حقہ کر سکیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.